بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وقال تعالی ثم لتسألن يومئذ عن النعیم۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، اولاد بیٹے ہوں یا بیٹیاں، یہ ہمارا مستقبل ہے، ہماری ملت، جماعت، ہمارے اس ملک کا مستقبل ہے۔ یہ وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے متعلق آپ قیامت کے دن سوال کیے جاؤ گے۔ یہ اولاد ہماری گردن میں اللہ کی ایک امانت ہے۔ آپ نے اس میں کسی طرح کی خیانت کرنے کی کوشش کی، اچھی تربیت نہیں کی، لائق اور صالح نہیں بنایا، تو عند اللہ آپ مسئول ہوں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ۔ گارجین کو، گھر کا گارجین کو کچھ ذمہ داریاں دی گئی ہیں، کچھ لوگوں کی ذمہ داریاں اس کے حوالے کی گئی ہیں۔ اگر وہ اپنی ذمہ داریوں کو اچھی طرح ادا نہیں کرے گا تو اللہ تعالی اس سے سوال کرے گا اور اس سے پوچھے گا ان اللہ سائل کل راع اما استرعى احفظ ام ضيع۔ ہر نگراں سے، ہر گارجین سے اللہ سوال کرے گا کہ آپ نے، آپ کے انڈر میں جو لوگ تھے، بیوی ہو، بچے ہوں، ان کے عقیدے کی، اخلاق کی، ان کے دین کی آپ نے حفاظت کرنے کی کوشش کی یا یوں ہی اسے چھوڑ دیا، ضائع کر دیا؟ میرے بھائیوں، اولاد کی تربیت یہ کوئی نفلی چیز نہیں ہے، چاہے تو کریں یا چاہے، بلکہ یہ فرض عین ہے۔ نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آپ کا گریبان پکڑے گا اور پوچھے گا۔ اگر کرتے ہیں، آپ نے کوشش کی، والدین کا کام کوشش کرنا ہے، ولی بنا دے اللہ اس کو اپنا ولی، یہ اللہ کا کام ہے۔ اگر آپ نے کوشش کی تو جانتے ہیں اس کے بڑے اچھے ثمرات آپ کو ملیں گے۔ انسان جب قبر میں لیٹ جاتا ہے تو ظاہر ہے وہ نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ رکھتا، اس کی نیکیوں کے ساری فائلیں کلوز ہو جاتی ہیں۔ اب اس کو بتایا جاتا ہے کہ جناب اللہ نے جنت میں آپ کا ایک گریڈ ہائی کر دیا۔ وہ شخص پریشان ہوتا ہے، بھائی میں نے تو کوئی نیکی نہیں کی، مسئلہ ختم ہے نیکی کا۔ پھر کچھ دنوں کے بعد خبر دی جاتی ہے کہ اللہ نے آپ کا درجہ جنت میں اونچا کر دیا۔ وہ پوچھتا ہے کہ آخر اللہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ جانتے ہیں اللہ کیا جواب دے گا؟ بے استغفار ولدک لک۔ آپ نے نیکیاں نہیں کر رہے ہیں، لیکن آپ نے اپنے بچے کی تربیت کی، اسے نیک بنایا، نیکی کے راستے پر لگایا،
اور وہ آپ کا جو بچہ ہے وہ آپ کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے، اور میں جب دعا مانگتا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ کا گریڈ، آپ کا درجہ اونچا کر دیتا۔ یہ بیٹیاں آپ نے کفالت کی، کفالت کے اور پرورش کے مفہوم میں تربیت داخل ہے۔ من عال جاریتین حتی تبلغا، جس نے دو بچی کی پرورش کی، پرورش مینس تربیت بھی، ایمانی تربیت، اس کی روحانی تربیت، اس کی اخلاقی تربیت، اس کی سماجی تربیت آپ بچی کی آپ نے، تو قیامت کے دن میں اور وہ ہے جنت میں ایک ساتھ ہوں۔ اما عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک عورت دو بچی کے ساتھ میرے ہاں، میں نے تلاش کیا گھر میں، صرف ایک کھجور ملا، دیا، دیکھا کہ وہ عورت خود بھی بھوکی تھی، ماں خود بھی بھوکی تھی، لیکن اس ایک کھجور کا دو حصہ کر کے اس نے دونوں بیٹی کے منہ میں ڈال دیا اور نکل گئی۔ اس واقعے نے اما عائشہ کے ذہن و دماغ پر بڑا اثر کیا، گہرا اثر کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے اس واقعے کا ذکر کیا۔ اس موقع سے آپ نے فرمایا من ابتلی من البنات بشیء فلہ ستر من النار، جو بھی باپ ہو یا ماں، سنو عائشہ، اگر وہ اپنی بیٹیوں کے تعلق سے ذرا بر بشیء نکرایا ہے، تھوڑی بھی مصیبت وہ برداشت کرتا ہے، اس کے علاج میں، اس کی شادی میں، اس کی تعلیم میں، اس کی تربیت میں، باپ ہو یا ماں عائشہ، اگر تھوڑی بھی اگر مشقت بیٹیوں کے تئیں وہ برداشت کرتا ہے تو یہ بیٹیاں قیامت کے دن اس کے لیے جہنم میں نہیں جانے دیں گی، دیوار بن جائیں گی، آڑ بن جائیں گی۔ کن لہو ستر من النار، کن لہو حجاب من النار۔ اللہ، یہ میرے والدین، انہوں نے بڑی محنت سے مجھے پالا پوسا، مجھے علم دیا، یہ کیسے ہوگا کہ یہ میرے والدین جہنم میں چلے؟ یہ ہے میرے بھائیوں تربیت کا پھل جو ایک گارجین کو یا والدین کو ملتا ہے۔ ہمارا اسلام کے جو تربیتی بنیادی اصول ہیں، ہمارا اسلام بہت پہلے سے بچوں کی تربیت کا نظام چلاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ شادی ہو گئی، بچہ ہو گیا، 10 سال کا ہو گیا، تب آپ چلے اس کی تربیت، نہیں۔ اصول نمبر 1، چاہتے ہیں نا کہ بیوی نیک ہو، بچہ صحیح ہو، ہے نا، تو چلیے ابھی شادی تو بعد میں ہونے جا رہی ہے آپ کی، ایک دعا کرتے رہیے اللہ سے، دعا میں بڑی تاثیر ہے، دعا کرتے رہیے۔ اسلام یہ سکھلاتا ہے، چاہتے ہو نا بیوی نیک ملے، بچہ نیک ہو، تو پہلے ہی سے دعا، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ بیٹا نہ دینا، دینا تو نیک دینا۔ ایک دوسرے نبی دعا کرتے ہیں، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ، اللہ اپنے پاس سے مجھے پاکیزہ اولاد دینا۔ یہ پاکیزہ اولاد تو آپ سمجھتے نہیں ہوں گے، اے اللہ ایسا بیٹا دے، ایسی اولاد جس کے عقیدے میں پاکیزگی ہو، جس کا عمل بھی پاکیزہ ہو، جس کی آنکھیں بھی پاکیزہ ہو، جس کی گفتگو بھی پاکیزہ ہو۔ اللہ اس اولاد کا لب و لہجہ، گفتگو کا اسٹائل اور انداز بھی پاکیزہ ہو۔ اللہ پاکیزہ اولاد۔ چلے شادی کے لیے، چلیے رشتہ آیا ہے، بات کرنی ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، نکلے۔
یہاں پر بڑی ہم بنیادی غلطی کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اولاد کی تربیت کا بہت ساری چیزوں کو ہم یہی ضائع کر رہے ہیں۔ دیکھنا ہے ایجوکیشن دیکھیں گے، کوالیفیکیشن دیکھیں گے، ہاں ہاں، لوکیشن دیکھیں گے، ہاں ہاں، یہ بھی دیکھنا ہے کہ لڑکی جب آئے گی تو باپ کے گھر سے کتنی دولت زیور لے کر کے، ہاں یہ سب بھی دیکھنا ہے، کوٹھی بھی دیکھیں گے، ہاں سب کچھ آپ دیکھتے ہو، دیکھنا ہے، نہیں دیکھتے ہو تو عقیدہ نہیں دیکھتے۔ یہ کوئی نہیں کہتا رشتے کے دار کے ہاں رشتے کے لیے جب چاہتے ہو، یہ نہیں کوئی پوچھتا کہ گھر دیندار ہے یا نہیں، وہ دھونے والا داماد یا ہونے والی بہو نمازی ہے یا نہیں، اخلاق والی ہے یا نہیں۔ ہمارے نبی نے اگنور نہیں کیا کہ جمال مت دیکھو، مال مت دیکھو۔ انہوں نے زمانے کا ایک دستور بتایا کہ جب شادی ہوتی ہے تو یہ یہودی جو ہے نا، یہ مال دیکھتا ہے، یہ عیسائی یہ جمال دیکھتا ہے، اور عرب یہ اسٹیٹس دیکھتے ہیں خاندانی۔ لیکن اے میری امت کے لوگوں، فاظفر بذات الدین، میں یہ نہیں کہتا کہ تم جمال نہ دیکھو، مال نہ دیکھو، لیکن کامیابی یہ ہے کہ تم دیندار لڑکی سے شادی کرو، شادی تمہاری ازدواجی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ لڑکی اگر دیندار ہے، تم بھی دین والے ہو، دونوں کا عقیدہ اگر متحد ہے، ایک عقیدہ، ایمان والا لڑکا اگر ایمان والی لڑکی سے شادی کر رہا ہے، دین دے سیم ہے، تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا یقیناً وہ نیک ہوگا، دیندار ہوگا۔ اور اگر کسی مسلم جوان لڑکے نے مشرکہ عورت سے کر لیا، کافرہ سے کر لیا، جو میں نہیں کھاتا عقیدے کے اندر، تو کیا ہوگا؟ وہ شادی کامیاب نہیں ہوتی، شادی ختم ہوتی ہے بڑے ہی المناک نتیجے کے ساتھ۔ اور اس پیٹ سے جو بچہ ہوگا وہ جاوید اختر ہوگا، جس کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ ہے۔ اس پیٹ سے جو بچہ ہوگا، ارے وہ ملحد ہوگا، وہ دہریہ ہوگا، اس کا اسلام اور ایمان حقیقی نہیں ہوگا، وہ مصنوعی ہوگا۔ وہ بچہ وہ نبی، صحابہ اور اولیاء اور اتقیاء کے راستے پر چلنے والا نہیں ہوگا۔ نبی فرما رہے جوانوں کہ فاظفر بذات الدین، شادی کرنی ہے نا تو عقیدے کے اندر اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا دین اسلام، تو وائف ہونے والی کا بھی دین کیا ہونا چاہیے؟ اسلام ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک بات میں بتاتا ہوں ان لوگوں سے جو جہیز کے بڑے لالچی لوبھی ہیں، کتنا لوٹ لے بیٹے کی شادی میں، چاہے بیٹی والا جتنا رو لے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ دین کی بنیاد پر جو رشتے ہوتے ہیں نا، جو ہمارے نبی نے آپ کو سکھلایا ہے، تو اس رشتے میں بڑی برکت ہوتی ہے، وہ رشتہ مستحکم ہوتا ہے۔ بھائی دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر ہم نے رشتہ کیا، بڑی برکت، پائیدار رشتہ وہ ہوتا ہے، اس کے اندر روحانیت ہوتی ہے، اس رشتے میں انسانیت ہوتی ہے۔ آج کل جو رشتے ہو رہے ہیں، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا افیئرس چلتا ہے نا، اور یہ ضرورت کے تحت یہ رشتے ہو رہے ہیں، بنیاد دین نہیں ہے، ضرورت ہے، دونوں کی ضرورت ہے۔ کھل کر بات کرتے ہیں، لڑکا لڑکی کے حسن کا بھوکا ہے، ضرورت دونوں طرف ہے۔ لڑکی لڑکے کے مال دولت کی وہ بھوکا ہے، یہ پیاسی ہے، یہ ضرورت ایک آئی اور رشتہ ہو گیا،
تو جیسے ضرورت پوری ہوگی اس رشتے کی حیثیت ٹیشو پیپر سے زیادہ نہیں ہوتی، وہ رشتے ناکام ہوتے ہیں۔ نبی کیا فرما رہے ہیں اہل حدیثوں؟ قربان ہو جاؤ اپنے نبی کے اس عالی فرمان پر، دیکھو سب کچھ سمجھو لیکن فضفر لے جاتے۔ ایک ایسا نوجوان پیغام بھیجا تمہارے پاس شادی کا، جو نوجوان ٹھیک ہے اقتصادی مالی اعتبار سے کمزور ہے، اذا جاءکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، ایمان والا ہے، اخلاق والا نوجوان ہے تو پھر اس سے شادی کریں۔ یہ نبی نے صرف زبان سے نہیں کہا، لفاظی نہیں کی، عملی طور پر اپنی امت کے سامنے ایک ایگزامپل پیش کیا۔ کتنی محبوب لاڈلی بیٹی تھی فاطمہ، شادی کس سے کی انہوں نے؟ علی سے۔ کیا تھے علی؟ نوجوان تھے، بھرپور نوجوان تھے۔ صرف نوجوان نہیں تھے، علی کی جوانی بے داغ تھی، صاحب سیرت و کردار تھے۔ اس لیے نبی نے اپنی بیٹی، محبوب لاڈلی بیٹی کی شادی علی سے کر دی۔ فاقے کی نوبت کچھ نہیں۔ فاطمہ کے ہاتھ میں پھوڑے اٹھاتے جاتے تھے چکی چلانے کی وجہ سے، کنویں سے پانی نکالنے کی وجہ سے۔ شادی ہو گئی۔ ایک اور ہے ہمارے نبی کی سنت تلاش کر کر کے اس پر عمل کرو گے زندگی میں برکت ہوگی۔ جب جب ملو بیوی سے دعا ہے ایک نبی کی، اللہم جنبنا شیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا، اے اللہ شیطان سے بچانا، اے اللہ ہم لوگوں کے ملن سے جو نعمت دے دے، اولاد کی جو نعمت دے، وہ اولاد ہماری شیطانی نہیں ہو، ہماری وہ اولاد رحمانی۔ یہ سنت بھی ہمارے جوانوں کے نزدیک متروک ہے۔ اولاد ہو گئی بھیا، اولاد کی جو تربیتی جو چیزیں ہیں جو میں آپ سے بتانا چاہ رہا تھا وہ یہ، چاہتے ہو نا بچوں کی تربیت، تو بچے سے آپ محبت کریں، نفرت نہیں کریں۔ یہ ہمارے نبی بچوں سے محبت کرتے تھے۔ حسن اس کندھے پر تو حسین اس کندھے پر، عمر فاروق نے دیکھا کتنا اچھا سواری ہے تو کہا کہ عمر سواری ہی اچھا نہیں، یہ سوار دونوں بھی اچھے۔ اے اللہ میں حسنین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اسے محبت کر، اور دنیا میں جو بھی انسان قیامت تک حسن و حسین سے محبت کرے، اللہ تو اس سے بھی محبت۔ بچے بہت سے والدین ہیں بچے سے نفرت کرتے ہیں، نبی بوسے لیتے تھے۔ ایک عرب کا سردار آیا، اب لوگ بچے کا بوسہ وقت کنار لیتے ہیں، ہاں میرے تو 10 بیٹے، ہم نے آج تک کسی بچے کا بوسہ نہیں دیا۔ وہ یہ سمجھتے تھے یہ چما چاٹی لینا، پیار کرنا، یہ مردانگی کے خلاف ہے، یہ عورت کا کام ہے، یہ ماں کا کام، مرد کیوں جائے گا بچے کا بوسہ۔ آپ نے پھٹکارا اسے، کہا کہ سنو، ایسے آدمی پر اللہ بھی رحم نہیں کرتا جس کے دل میں رحم نہیں۔ محبت کی، چاہتے ہو بچے صحیح ہوں تو بچے کو ریسپیکٹ دینا، بچے کی عزت کیجیے۔ ایسے جملے تمہاری زبان سے زہریلے نہ نکلے جو بچے کے جذبات کو ختم کر دے، بچے کے حوصلے کو کمزور کر دے۔ تم سے اچھا تو محلے کا لڑکا ہے، اب خالی بات بناتا ہے، تم خالی بکواس کرتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ یہ بچہ ہے، بچے بڑے حساس ہوتے ہیں، اور جو کچھ بھی آپ اس کی تحقیر کرو گے، ایک بچہ اللہ نے آپ کو کالا دے دیا، کلوا کہاں ہے، افریقی کہاں ہے، نہیں۔ اگر ایک بچہ اس کی ناک کہاں گیا، رے نہ چپٹا بیٹا، نہیں، وہ بیٹا میرا کہاں گیا، میرے جگر کا ٹکڑا کہاں گیا۔
یہ اسلام سکھلاتا ہے، علماء تربیت سکھاتے ہیں۔ یہ جو کچھ بھی نفرت کے الفاظ استعمال کرتے ہو نا، یہ سارے الفاظ بچے کی میموری میں سیو ہو جاتے ہیں، جب وقت آئے گا تو وہ آپ کو پیش کرے۔ آپ نے برابر سنا ہے کہ بچے کو ہمیں ریسپیکٹ دینا چاہیے۔ ایک بچہ، ابا ہمیں موبائل چاہیے، تربیت کا انداز سیکھو۔ علماء تربیت لکھتے ہیں، علماء نفسیات لکھتے ہیں، اور علماء صحت لکھتے ہیں، ہم لوگ پڑھتے رہتے ہیں۔ بچہ موبائل چاہیے، خبردار جو تو نے موبائل کا نام لیا، چھڑکو مت اسے۔ بابو اس موبائل کی کیا ضرورت ہے؟ تعلیم میں ضرورت ہے۔ اس لیے نہ لینا چاہتے ہو کہ تمہارے اور ساتھیوں کے پاس موبائل ہے۔ بابو پتہ ہے اس کے استعمال میں آپ کا کتنا قیمتی وقت جائے گا، اتنی دیر پڑھ لو گے سب سے آگے۔ یہ انداز ہو، بچے شرارت کریں گے، سنیے، آپ کے گلاس کو پھوڑ دیں گے۔ تربیت کا انداز سیکھو۔ وہ شرارت کریں گے، آپ کو جھڑکنا نہیں ہے، بہت غصہ ہونا نہیں ہے، تھپڑ نہیں لگانا ہے۔ ایک بات کہیں، علماء لکھتے ہیں تربیت کے کہ وہ بچہ جو شریر ہوتا ہے نا، بڑا ذہین ہوتا ہے، تیز ہوتا ہے، اور جو بچہ بچپن میں شرارت نہیں کرے اس کو لے جائیے ڈاکٹر صاحب کے پاس، وہ مریض ہے، پیٹ نکالے ہوئے ہے، اما بھات کی رٹ لگا رہا ہے۔ جو شرارت کرتا ہے، کودتا ہے، ادھر توڑتا ہے، ادھر پھوڑتا ہے، ارے اس کے اندر کچھ کرنے کی صلاحیت ہے، وہ تیز ہے، وہ فیصلہ کرنا جانتا ہے نا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بچے کو آپ ریسپیکٹ دیں، اور یہ سکھایا ہم کو کس نے؟ ابراہیم علیہ السلام۔ اللہ کا حکم ہوا نا کہ بھائی آپ ذبح کر دیجئے بیٹا، حکم تھا اللہ، اینی ہاؤ انہیں ذبح کرنا تھا، لیکن لو قرآن سے لو، ابراہیم کے اسوے سے سیکھو انداز بچوں کے ساتھ ڈیلنگ کا۔ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سو لیٹو زمین پر تم کو ذبح کرنا ہے، یہ انداز نہیں اختیار کہا یا بت انی ارا فی المنام انی اذبحک۔ قربان جائیے اس جملے پر ابراہیم، اللہ کے خلیل بیٹے سے کہہ رہے فانظر ماذا ترى۔ آپ خود بھی غور کیجئے اس میٹر پر، اپنا اوپینین بتائیے، آپ کیا فرما رہے ہیں؟ کیا انداز ہے؟ اللہ کا حکم ہے، انہیں وہ حکم کی تعمیل ہر حال میں کرنی ہے، پھر بھی اپنے بیٹے کے ساتھ گفتگو کا کیا میٹھا انداز ہے۔ آخری بات، تربیت کے لیے، بچوں کی تربیت کے لیے میرے اس جملے کو دماغ میں رکھ کے نکلیے گا۔ آپ ہزار تقریر کر دیں اس کے سامنے، آپ باتیں بنا لیں، جتنی چاہے باتیں بنا لیں، آپ بچوں کے سامنے جتنی چاہو نصیحتیں کرو، لقمان حکیم کی نصیحت کے 100 باب کے ہر باب پڑھ کر سنا دو اپنے بچے کو، لیکن یہ جملہ لکھنا، بچہ وہی کرے گا جو آپ کو کرتے دیکھے گا، چاہے لاکھ تقریر سنا، مولانا نے یہ خطبہ دیا یہ سنو، وہ وہی کرے گا جو آپ کو کرتے دیکھے گا۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میرا بچہ نمازی بن جائے تو نماز کے فضائل بعد میں بتائیے گا، پہلے آپ خود نمازی بن جائیے، وہ آپ کو دیکھے گا، وہ نمازی بن جائے گا۔ چاہتے ہو کہ بچہ میرا باہر جھگڑا نہ کرے تو آپ اپنے جھگڑے اس کی ماں کے ساتھ گھر میں بند کریں۔ وہ آپ کو لڑائی کرتے دیکھا ماں کو، دیکھ کے باہر لڑے گا۔ کس نے لڑائی کرنا سکھلایا اس بچے کو؟
آپ نے سیکھ تربیت کا انداز سیکھ کے جانا. چاہتے ہیں کہ میرا بچہ ایسا ہو جو اپنے ماں کی عزت کرے. آپ نے اس کے سامنے اس کی ماں کی انسلٹی کی. جیسے اس بچے نے دیکھا تو آپ نے اس کے سامنے تو انسلٹی کی. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ لیں کہ یہ بچہ اپنے ماں کی کیا کرے گا, کا احترام کرے, اس کا پاؤں دابے؟ ایسا نہیں ہوگا. جیسا ماحول کریٹ کرو گے بچے کے سامنے, بچہ ویسا ہی کرے. آپ رول ماڈل ہیں بچے کے لیے. چاہتے ہیں کہ بچے نیک بنے تو آپ نیک بن جائیے. چاہتے ہیں کہ بچے اسماعیل علیہ السلام بن جائیں تو آپ چاہنے سے پہلے ابراہیم علیہ السلام بن جائیے. پھر دیکھیے کہ آپ کا بچہ کتنا نیک. تربیت کا مطلب یہ نہیں تھا جاؤ نماز پڑھو, ہو گیا, ہم نے تربیت کا حق ادا کر دیا. تربیت کے بچوں کے 4 پہلو ہوتے ہیں, اور ان چاروں کونے پر, چاروں پیلر پر, چاروں پوائنٹ پر آپ کو دھیان رکھنا چاہیے اور وسعت کے مطابق بچے کی تربیت کرنی چاہیے. سب سے پہلے اس کی فزیکلی تربیت کی. بچہ پیدا ہوا ہے نا بچہ, تو وہ صحت مند ہو, یہ آپ کی ذمہ. وہ کمزور نہ ہو, اسے کوئی یہ پکڑ نہ لے, عیب نہ پکڑ لے, لنگڑا ہو کے چلنا, ہاتھ یہ فزیکلی تربیت ہوتی ہے. ایک بچے کی صحیح تربیت یہ گارجین, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. اس کی اخلاقی تربیت کیجیے کہ بچہ بابو جھوٹ مت بولنا, سچ بولنا. اور اسی تربیت نے, آپ کو پتا ہے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ماں نے کہا تھا چاہے جو اخلاقی تربیت کر کے بھیجا, جھوٹ نہ بولنا. ڈاکوؤں کی ایک جماعت وہ اپنے اس فعل سے باز آ گئی, توبہ کر. اخلاقی تربیت کیجیے. بچے کی تربیت ایک صحیح ہوئی, فزیکلی ہوئی, ایک اخلاقی ہوئی, ایک سماجی تربیت کیجیے. اے بابو, پڑوسی کا یہ حق ہوتا ہے. جو لڑائیاں ہوتی ہیں نا, وہ چھوٹے بچے سے, محلے پڑوس کے بچے سے لڑائی شروع ہوتی ہے اور بڑے لوگ لڑنے لگے. تو یہ سماجی تربیت ہوئی کہ بابو بہرحال اگر کچھ ہو جائے برداشت کرنا. سماجی تربیت یہ ہوئی بابو محلے کا کوئی شخص اگر مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں جانا. اس کی روحانی تربیت. یہ سب تربیت کے پہلو ہیں. بابو آپ کا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, نماز کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے, صحابہ کے ساتھ ایسا ہونا چاہیے, اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہونا چاہیے. تربیت کے یہ 4 پہلو ہیں. تربیت صرف یہ نہیں ہے کہ جاؤ نماز پڑھو, نہیں. آپ کو شروع سے لے کے, بلکہ بچہ اگر ماں کے پیٹ میں ہے, حمل میں, اس وقت بھی بچے کی تربیت کا لحاظ کرتے ہوئے آپ اس کی ماں کو ڈانٹے نہیں, پھٹکارے نہیں. ہماری اس مجلس میں بڑے پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں اور ان کے سامنے میں بولتا ہوں. علماء نفسیات اور علماء صحت اور علماء تربیت لکھتے ہیں کہ حمل میں اگر بچہ 7 مہینے کا ہو جائے اور اس وقت جب اس عورت کو اس کا شوہر ڈانٹتا ہے, پھٹکارتا ہے, تو اس کا اثر اس جنین پر, حمل میں جو بچہ ہے اس کا بلڈ سرکولیشن چینج ہو جاتا ہے. جب بیوی حاملہ ہو, بچے آ رہے ہیں, اسی وقت سے اس عورت کا احترام شروع کر دیجئے. مار پیٹ نہیں کیجئے اور تانے مت دیجئے, ورنہ انڈائریکٹ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عورت کو ہم سمجھ رہے ہیں, انڈائریکٹ اس کا اثر اس بچے پر بھی پڑے گا جو ماں کے پیٹ کے اندر پروان چڑھ رہا ہے. رب العالمین ہمیں اولاد کی تربیت
اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ذمہ داریاں بحیثیت والدین ہمارے کاندھے پر ہے، اللہ توفیق دے کہ ہم اسے ادا کریں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور۔